حدیث پاک اس کے اندر موجود ہے کہ سرکار نبی رحمت والسلام آپ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کے پاس تشریف فرما تھے. علی کی ماں ہے, سرکار تشریف فرما ہے, چچی لگتی ہیں نا علی کی ماں سرکار. حضور کبھی بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کے برابر میں نہیں بیٹھے, اس لیے کہ یہ میری چچی ہے, میری ماں کی جگہ پہ ہے. یہ حضور کا طریقہ ہے کہ اپنی چچی کا اتنا ادب کرتے ہیں. اگر انسان کے دل میں ماں کا یہ احترام نہ ہو, کون سی عبادت ہے, کون سا اس کا کلمہ ہے. حضور کی حدیث ہے, ذرا دل اور کان میری جانب رکھیے گا. سرکار نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. پنجابی کہاں ابے کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ابا راضی ہے تو رب بھی راضی ہے, جی ابے ہوئی ناراض نے تو خدا کبھی راضی ہو سکتا نہیں. اتنے ہولی بولنا سی مجھے پتا سی, کیونکہ کام بھی وہ چل رہا ہے. سجدے میں انسان پڑا ہو, 5 وقت کی عبادت ہے, باپ ناراض ہے, سجدے کسی کام کے نہیں, جو کچھ مرضی کر لو, خدا کی رضا والد کی رضا میں موجود ہے. جب تک ابا جی کو راضی نہیں کریں گے عرش کا خدا بھی راضی ہو سکتا نہیں ہے. سرکار سلام نے کبھی بھی چچی کے پاس بیٹھ کر کوئی چیز نہ تناول فرمائی, نہ قریب بیٹھے. ایک دن یوں ہوا چچی تشریف فرما ہے, سرکار نے قرآن کی آیت پڑھ دی, فرمایا لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے نہ دوپہر نہ اٹھیں گے, ننگے اٹھیں گے, جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. علی کی ماں تھی, کہا میرے بھتیجے میں بھی ننگی اٹھوں گی. توجہ, حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے بھتیجے میں بھی ننگی اٹھوں گی. سرکار نے فرمایا اللہ آپ ننگی نہیں اٹھیں گی. تو فاطمہ بنت اسد نے بول کر کہا کہ ساری کائنات ننگی اٹھے گی تو میں کیوں نہیں اٹھوں گی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چچی یہ دیکھو کہ آپ کو نسبت کس کے ساتھ. یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے, جو میرے پاس ہے اب بھی موجود ہے. وہ بہو اسی طرح الفاظ ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چچی تیری نسبت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے بیٹے وعدہ کرو کہ جب قبر میں جاؤں گی نا تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں, مشکل میرے لیے نہ ہو. سرکار نے فرمایا میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ. وقت گزرتا گیا, آپ کی موت کا وقت آ گیا, مثال فرما گئی. سرکار کو خبر ہوئی تو حضور زیادہ بتا رہے. فرمایا میری ماں آمنہ کے بعد دنیا میں میری ماں فاطمہ بنت اسد تھی, جو دنیا سے تشریف لے کر چلی گئی. سرکار نے چادر اتاری, چادر اتارنے کے بعد اپنا کرتا اتارا, کرتا اتار کے دیا. فرمایا جب غسل دے لو نا میری ماں کو, یہ جو میرا کرتا ہے اس سے میری ماں کو کفن دے دے. توجہ رکھیے گا, میری ماں کو کفن دے دے. مر جاتا ہے بندہ, اولاد زیادہ ہو تو یہ بھی مسئلے بڑے ہوتے ہیں, کفن پہ بھی لڑائی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھی ہیں یہ لڑائیاں. جب یاسین پڑھنے کے لیے جاتے تھے, حفظ کرتے ہوتے تھے نا, اس طرح کی بڑی لڑائیاں ہمیں آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ باپ مرا ہوتا تھا نا تو اولاد آپس میں لڑ رہی ہوتی تھی. چھوٹا بڑے کو کہتا تھا تو کفن لے گیا, بڑا چھوٹا کہتا تھا میں مہمانوں کو سنبھالوں, یہ کفن لے کے تو بنا کے آپ سارے کھڑا ہے. اس طرح کی لڑائیاں بھی باپ کی میت پہ ہوتی ہیں جب اولاد نہ ہنجار اور نہ فرمان ہو. اگر اولاد کو ذرا سا بھی دین کے قریب کیا ہو تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. بہرحال نبی رحمت علیہ السلام نے کرتا اتار کے دے دیا. اب جس کی تلیاں لگ جائیں تو مہربانیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, نہ بولیں مرضی ہے آپ کی. سنی جو ہوتا ہے نا, سنی اہل سنت کا جماعت. میں کوئی 3 سال پرانا سنی نہیں ہوں, یا 2 روٹیوں کی خاطر سنی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے میں ممبر پر بیٹھوں, ہم جدی پشتی سنی ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے خون میں ملاوٹ حضور کے گستاخی کی نہیں ہے, جدی پشتی اہل سنت ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ہمارا تجربہ ہے سنی بولتا اس وقت ہے جب مولانا شہید ہونے کے قریب آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ سنی بول سکتا نہیں ہے. اب دیکھیں دین لہجے میں بات ہو رہی ہے, سبحان اللہ کی بات کیا ہے. ابھی مولوی کو شہادت کے درجے پہ فائز ہونے دو تو سبحان اللہ کی چھال دیکھو کیسے آتی ہے. سنو آپ کا بھی نہ جانا نہیں بچے. سرکار علیہ السلام نے کرتا اتارا, کہا کہ میری ماں کو کفن دے دو اس کے ساتھ. یا رسول اللہ لوگ منع کرتے ہیں کہ نہ نبی ولی کے جو حمایت اور نسبت والی چیز ہے فائدہ نہیں دے سکتے. تو رسول کریم نے فرمایا یہی تماچا تم لوگوں پہ منہ پہ مار رہا ہوں جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں محمد کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا کمال دکھا سکتا ہے, تو پھر بتاؤ محمد قبر میں خود آ جائے تو کپڑا کمال. ابھی سرکار کرتا دے رہے ہیں. اماں جی کی میت تیار ہو گئی, جستے اقدس سج گیا. جنت کے شہزادوں کی ماں کی میت جب سجی ہے, سرکار کو آواز دے کے کہا یا رسول اللہ ذرا آئیے.
آئیے تمہاری ماں آخرت کے سفر کے لیے تیار ہے۔ میرے کریم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو سرکار آئے۔ حضور نے چارپائی کو خود کندھا بھی دیا، سرکار اٹھا کر جنازہ کے قریب لے کر گئے۔ اب جنازے کے ساتھ لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، سمجھ آئیے کوئی نہیں، جنازے کے ساتھ کلمہ بھی پڑھنے۔ اگر جنازے کے ساتھ میاں کلمہ نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ جب آواز ایک طرف سے آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، قریب جانے والا کوئی بے ایمان بھی ہو دیکھ کر سوچتا ہوگا میاں جو مرے ہوئے بھی کلمے کا ورد کرتے جا رہے ہیں، قبر میں اللہ عزت کتنی عطا فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار پہ درود پڑھا جا رہا ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب میت کو دفن کرنے کی باری آئی، میرے سرکار نے فرمایا میری ماں کو جلدی دفن نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کریں کیا؟ فرمایا پہلے محمد خود قبر میں داخل ہوگا، پہلے سرکار قبر میں خود داخل ہوں گے۔ ظاہری طور پر حضور قبر کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیٹے میرے حبیب قبر میں لیٹ کر اللہ کا لاڈلا محبوب ہے، فرماتے ہیں یار یہ مٹی بھی اتار لو، یہ مٹی بھی اتار لو، قبر کو کشادہ کر دو، میری ماں کو قبر میں تنگی نہ ہو۔ یا رسول اللہ پہلے کرتا تھا، فرمایا کیا کرم نوازی کم تھی، فرمایا زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو چچی کا اتنا حیا کرتا ہے، اگر آمنہ ظاہری طور پر حیا ہوتی ماں کا کتنا محمد کریم احترام کرتے۔ سرکار نے کرتا دینے کے بعد یہ اعزاز بخشا، قبر میں لیٹے، سرکار نے میت کو پکڑا، خود قبر میں رکھا، منہ کیا کعبۃ اللہ کی جانب، باہر نکلے سرکار علیہ السلام۔ توجہ، جب باہر نکلے حضور نے آواز دی یا فاطمہ بن اسد، جب آواز دی قبر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، قبر سے کیا آواز آئی ہے؟ یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، ابھی خدا میری زبان بند کرے اگر ہیرا پھیری ہو، کتاب آپ کے سامنے ہے، میرے باپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ سرکار کی حدیثوں کی کتاب ہے، حضور کا سچا فرمان ہے۔ سرکار نے دفن کرنے کے بعد میت قبر میں دفن کر دی ہے، دفن کرنے کے بعد حضور پکارتے ہیں یا فاطمہ، او میری ماں فاطمہ، قبر سے آواز بیٹے کی، جی میرے بیٹے آواز نہیں آئی، جی محمد کی آواز نہیں آئی، جی نبی کی آواز نہیں ہے، آواز آئی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ جب یا رسول اللہ حاضر ہوں کی آواز آئی، سرکار نے فرمایا اماں مجھے بتا میرا وعدہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ فاطمہ قبر میں موجود ہے، آواز آئی بیٹا تیرا وعدہ بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا اسلام بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا۔ سرکار نے صحابہ کی جانب روئے اور پھرا، فرمایا صحابہ مجھے مبارکبادیاں دو یا رسول اللہ، کس لیے؟ فرمایا نکیرین قبر میں آئے ہیں، آ کر میری ماں کو اٹھا کے پوچھا من ربو کا، میری ماں نے کہا ہلے تا قبر دے اتے موجود ہے، ہلے بھی خوش نوانی کے کہتا ہوں اگر محمد کریم قبر پہ موجود ہو فاطمہ سے سوال نہیں ہوتا، ہم وہ خوش نصیب ہیں۔ مدینے سے آواز آتی ہے میرے کلمہ پڑھنے والے 14ویں صدی کے غلام، تم مر کے ذرا قبر میں چل، تیرے رشتہ دار تجھے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے، نہ تیری ماں رکے گی، نہ تیرا باپ رکے گا، نہ تیرا بھائی رکے گا، جب منو من مٹی کے نیچے آئے گا قبر کی تاریکی تجھے پریشان کرے گی، ذرا ذہن میں تصور میرا اللہ نام، میں مدینے سے چلوں گا تیری قبر کو نور ڈالا نور بنا گا۔ جب حضور سرکار تشریف فرما ہو سوال نہیں ہوتے، جب ہماری قبر میں آئیں گے پوچھنے والا فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، وہ ہم کہیں گے ابھی سرکار سامنے تشریف فرما ہے۔ اب بھی اگر کوئی شک والی بات ہے تو اس سے یقین اور ہو گیا، اور لائیں کہاں سے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے قبر میں دفن کر کے ماں کو پکارا بھی ہے۔